السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس بک یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک دوست کی ایک بہت ہی پیاری کاوش کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں، راؤ مستقیم صاحب کے بیٹے ہیں، راؤ ندیم صاحب۔ انجینئر ہے ماشاءاللہ، ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں۔ ان کا مائنڈ شروع سے ہی جب یہ بچے تھے ٹیکنیکل تھا، تو اب انہوں نے ماشاءاللہ ایک شاہکار بنا دیا ہے۔ رکشے کو، موٹر سائیکل کو اور کار کو مکس کر کے بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی کار بنا دی ہے، جس کی خصوصیات اگر آپ ایوریج پیٹرول کے ایوریج کے حوالے سے لگائیں تو وہ موٹر سائیکل ہے، اگر کیپیسٹی اس کی سواریوں کیپیسٹی کے حوالے سے لگائیں تو وہ کار ہے، اور اگر اس کا انجن وغیرہ، اس کا ٹائر وغیرہ، یہ چیز اس کا جو بیلنس وغیرہ اس لحاظ سے لگائیں تو یہ رکشہ ہے۔ یہ تینوں چیزوں کا امتزاج ہے۔ میں آپ کو قریب سے اس کا ریویو کرواتا ہوں۔ یہ سامنے اس کا فرنٹ ہے، ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے لیکن پھر بھی یہ چلنے کے قابل ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کا سٹارٹ میں ہم ریڈیٹر دیکھتے ہیں۔ یہ ریڈیٹر جو ہے یہ رکشے کا پرانا ریڈیٹر لے کے ندیم صاحب نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ یہ رکشے کا ریڈیٹر اس انجن کے لیے کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ اس لیے کافی ہے کہ یہ انجن موٹر سائیکل کا ہے، یہ 1-5 انجن ہے۔ 1-5 انجن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر کرتا ہے۔ یہ 1 لیٹر میں 1 لیٹر پٹرول ڈالیں 35 سے 40 کلومیٹر ایوریج کرتا ہے، اور اس کی باقی چیزیں بھی تقریباً رکشے سے نکال کے یا مینولی بنا کے اس میں ایڈجسٹ کی گئی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ انجن ہے اس کا مکمل، ٹوٹل یہی انجن ہے، ٹوٹل اس کا انجن کا سائز یہی ہے۔ یہ دیکھیے، لیکن یہ باہر سے بہت مضبوط گاڑی ہے۔ یہ اس کے شاخ بھی دیکھیں، اور اس کی وائرنگ بھی بہت ہی کلوز کی گئی ہے۔ اس کی شاخ ہیں جس کے اوپر کپے نہیں ہیں، صرف شاخ ہی شاخ ہیں۔ اس کے ٹائر جو ہیں، وہ جو رکشے میں ٹائر ہوتے ہیں وہ ڈالے گئے ہیں۔ یہ ٹائر بھی تقریباً 60 سے 70 من وزن اٹھانے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ 60 سے 70 من وزن اگر گاڑی سمیت سواریوں کا ہو تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ اس کا گیئر لیور ہے۔ یہ اس کی مین جو فرنٹ سیٹ ہے بیٹھنے کی، اس کا گیئر لیور ہے، اور ساتھ میں وہ لگائے گئے ہیں اس کے پیڈل وغیرہ، بریک کا پیڈل، ریس کا پیڈل اور کلچ۔ یہ بھی ایسی بنا کے دستی خود ہی بنائے انہوں نے۔ ویلڈنگ کا کام بھی جانتے ہیں، الیکٹریشین کا کام بھی جانتے ہیں، ہر طرح کا ہی کام جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ مائنڈ بھی ٹیکنیکل ہے۔ یہ دیکھیے، یہ گیئر لگتا ہے، یہ گیئر ویسے ہی لگتا ہے جیسے موٹر سائیکل کا گیئر لگتا ہے، لیکن اس کا میکانزم اس طرح بنایا ہے جس طرح کار کا گیئر لگا رہے ہیں۔ اس کے اندر وہی تار ڈالی ہوئی ہے کار والی، اور یہ بیٹری جان بوجھ کے بڑی رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اویلیبل بھائی کے پاس بیٹری یہی ہے۔ اس کے اندر چھوٹی بیٹری بھی چل سکتی ہے، تقریباً 35 کی یا 40 کی بیٹری ہو تو اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اس کی لائٹس وغیرہ کے لیے انف ہے۔ پیچھے سے اس کو شیپ دی گئی ہے ایسے جیسے جیپ ہوتی ہے ہماری، ڈبل کیبن ڈالا ہوتا ہے جیسے، وہ شیپ دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر آگے اس کے شاخ ڈالے انجن والی سائڈ پہ، اور بیک سائڈ پہ اس کے وہی رکشے والے جیسے اس کی کمانیاں ہوتی ہیں، یہ کسی بڑی گاڑی کی لوڈ اٹھانے والی گاڑی کی کمانیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس بات کا خیال رکھا گیا کہ اس پہ زیادہ خرچہ نہ ہو، یہ چیپ تیار ہو، یعنی کہ سستی سے سستی بچوں کے کھیلنے کے لیے یہ گاڑی تیار ہو جائے۔ کیونکہ ہاں، اکثر دیکھا ہوگا ہم نے کہ بچے گاڑیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ گاڑیاں ہوتی پلاسٹک کی ہیں ساری، بچے اس کے اوپر موومنٹ بھی کرتے ہیں، ایک تو وہ بڑے بچوں کا وزن نہیں کھینچ سکتی، دوسرا یہ ہے کہ وہ بیٹری والی ہوتی ہے، بیٹری روز ہی خراب ہو جاتی ہے، اس کی اکثر ہی خراب رہتی ہے، اس پرابلم سے بھی اس میں بچت ہے۔ یہ مکمل گاڑی والا کام کرے گی۔ یہ اس کا نیچے سے ویو ہے، سیم گاڑی والے شافٹ ڈالی ہوئی ہے، جیسے بڑی کوئی لوڈر گاڑی میں شافٹ ڈلتی ہے ویسے شافٹ ڈلی ہوئی ہے اس میں۔ یہ اس کا مین فریم ہے،
مین فریم اتنا مضبوط ہے، اللہ نہ کرے دیوار وغیرہ میں بھی کوئی بچہ جیسے مار دیتا ہے، کسی چیز میں مار دیتا ہے، تو اس کے مین فریم کو کچھ نہیں ہونے والا، یہ مضبوط ہے بہت زیادہ۔ اسی مین فریم کی مضبوطی کی وجہ سے ہی سیکیورٹی ہے، یعنی کہ اگر کوئی بچہ، ظاہر سپیڈ تو اس کی زیادہ ہوتی ہی نہیں، کم سپیڈ میں چلتی ہے، لیکن اگر لگ بھی جائے کسی جگہ تو اس کو پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کا سٹیئرنگ بھی مینول، کسی گاڑی کا سٹیئرنگ لے کے کباڑ سے ہی رکھا گیا، اور یہ اس کے کنٹرولز ہیں، جیسے ریس ہے، پھر بریک ہے، اس کے بعد کلچ ہے۔ یہ اس کا پیچھے سے ویو ہے۔ یہ سیٹیں دستی رکھی ہوئی ہیں، ابھی تک تو انڈر کنسٹرکشن ہے، اس کی سیٹیں نہیں بنائی۔ سیٹیں ہم سوچ رہے ہیں کہ جیسے جو عام بیٹھنے کی سیٹیں ہوتی ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، انہی کی اس میں ایڈجسٹمنٹ کی جائے۔ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو بیٹھنے میں آسانی ہوگی۔ پیچھے بھی اسی طرح سائڈوں پہ 2 سیٹیں لیفٹ میں اور 2 رائٹ پہ۔ اس کی کیپیسٹی تقریباً آگے بھی 2 بچے بیٹھ سکتے ہیں اور پیچھے 4 بچے، 6 بچے جو تقریباً 12 سے 13 سال کے ہوں، نارمل ویٹ کے، تقریباً 35 سے 40 کے جی کے، جو ویٹ کے 35 سے 40 کے جی کے 6 بچے بیٹھ سکتے ہیں اس پہ۔ 6-7 من وزن یہ آسانی سے کھینچ سکتا ہے، 6-7 من پہ ایوریج بھی اس کی ٹھیک آئے گی۔ یہ دیکھیے، یہ مینول لگایا ہوا ہے ان کو، ان کے کنٹرولز کو۔ یہ اس کا کنٹرول کھینچیں، یہ دیکھیے تار نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ تار سیم وہی تار ہے جو موٹر سائیکل میں ڈلتی ہے، جو رکشے میں ڈلتی ہے۔ یہ ایسے ہی کھینچتی ہے جیسے ہم ہاتھ سے اس کا کلچ دباتے ہیں موٹر سائیکل کا، تو وہ اس کو نیوٹرل کرتی ہے، ہم گیئر ڈال سکتے ہیں۔ یہ بھی سیم اسی طرح وہی میکینزم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سسٹم کار والا لگا دیا، یہ اوپر سے کار ہے، اندر سے موٹر سائیکل ہے، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں۔ اور انتہائی ایزی ہے چلانی، سافٹ ہیں اس کے کنٹرولز، بالکل بچے 10 سال کا بچہ بھی اس کا کلچ آسانی سے دبا سکتے ہیں، جبکہ مہران کار کا یا چھوٹی کوئی بھی کار ہے اس کا کلچ ہیوی ہوتا ہے، وہ بچہ نہیں دبا سکتا۔ یہ ٹوٹل اس کا انجن کا حصہ ہے مکمل، اور پیچھے سیٹنگ کیپیسٹی ہے۔ یہ جو بوتل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بوتل یہ پٹرول والی ٹینکی سمجھ لیں، جیسے کار میں یا کسی بھی گاڑی میں پٹرول والی ٹینکی ہوتی ہے، اس کی جگہ پہ یہ بوتل لگائی گئی ہے، جو کہ موٹر سائیکل کے موبلیل کی بوتل ہے، تقریباً 0.75 یعنی کہ پونے لیٹر کی بوتل ہے۔ یہ اگر بھر دیں تو کافی ٹائم تک، مطلب اس کو گلیوں میں ہم دوڑا سکتے ہیں، بچہ کافی ٹائم تک اس کو گلیوں میں دوڑا سکے گا، اس کا پیٹرول ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس کے بریک کے لیے آئل ہے، یہ کاربوریٹر ہے اس کا، وہی جو سیم رکشے میں ہوتا ہے انجن، وہی انجن تو وہی ہے، باقی کچھ چیزیں اس میں رکشے والی اور کار والی فٹ کی گئی ہیں، یعنی کہ 4 ٹائروں والا رکشہ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یا 4 ٹائروں والا موٹر سائیکل بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت پیاری کاوش ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ کاوش ندیم بھائی کی، اور ماشاءاللہ یہ کامیابی سے چل بھی رہی ہے، ابھی تک یہ خراب نہیں ہے، تقریباً 3-4 ماہ ہو گئے ہیں ان کو یہ بنائے ہوئے، لیکن یہ روڈ پہ رواں دواں ہے، ابھی تک یہ خراب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس کا انجن بھی اچھا اس میں لگایا گیا، اچھے موٹر سائیکل کا انجن لگایا گیا۔ اگر نکارہ انجن لگا دیا جائے تب یہ بھی جیسے پرانی گاڑیاں تنگ کرتی ہیں اس کی طرح تنگ کر سکتی ہے، لیکن اچھا انجن لگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ تنگ نہیں کرتی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ندیم بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کمنٹس بھی کریں، اور اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی منور حسین کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔